ہے نا علی اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا. اگر میں اس سے زیادہ جھک سکتا تو میں تیری بارگاہ میں جھک. دنیا ماہ رمضان کی مبارکیں دیتی ہے ایک دوسرے کو. مبارک دیتے وقت سوچ لیا کر یہ وہی مہینہ ہے جس میں علی کے بچے یتیم ہوئے. رونے کی راتیں، گریے کے دن ہیں. پردیس میں بی بی زینب کے اجڑنے کا موسم. دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں. بازار بھر گئے ہیں. امیر غریب بچوں کے لیے چیزیں خرید رہا. میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی. ہمارے گھروں میں، آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کا رواج ہے. اس عید کو کیا مسلمانوں کی گن کے 2 عیدیں ہیں. سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے. کئیوں نے میرا لفظ سمجھا ہے، کئیوں کو سمجھ نہیں آئی. عیدیں 2 ہیں، شہر ایک ہے. ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گئے. ایک عید پہ زینب باپ کا ماما اٹھا کے روتی رہی. دوسری عید پہ دریا کے کنارے مسلم کے بچے ذبح ہوتے. امام حسین کا پاک خالق آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. رمضان اسی کا قبول ہے جس نے علی کے بچوں کو پرسہ دی. عبادتیں اسی کی قبول ہیں جس نے علی کے یتیموں کو پرسہ دیا. کوشش کرنا ان 3 دنوں کو محرم کی طرح گزارا کرو. محرم کی طرح. اور ایک گزارش میں خاص طور پہ کیا کرتا ہوں، کوشش کیا کرو عید والے دن کالے کپڑے پہنا کرو. اور کوئی میری بات کو دل سے مانے یا نہ مانے، سادات عظام کے آگے میری ہاتھ جوڑ کے منت ہے، ہو سکے عید والے دن کالے کپڑے پہنے. آج کل کسی کے گھر میں 100 سال کا بڈھا بھی مر جائے نا، عید والے دن تو عید مبارک کہے وہ قبول نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے جی ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے، ہم نے عید نہیں منائی. علی کی شہادت سے بڑا تیرا نقصان کون سا؟ اور میں نے جو فکرے کہیں پوری ذمہ داری سے کہیں، یہ آل محمد کی سنت. یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں، عید ہے، مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی. راوی کہتا ہے میں مدینے میں گیا، میں نے قبر نبی کو بوسہ دیا. قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں. کہتا میں امام کے دروازے پر آیا، میں نے دستک دی. علی کی شہادت ہے، عباس کا علم میرے سر پہ. قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں، امام گھر سے باہر نکلے، بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. راوی دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے. داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی، رو کے فرمایا ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں پر انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی. عیدیں سوگوار ہو گئی آل محمد کی، جن کے صدقے میں عید عید تھی ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا. عبادت کے موسم میں، پردیس میں، اور جو وہ سازش ہے، SMS بھی چلتے ہیں، مجلسوں میں بھی بات ہوتی ہے، ماتم داریوں میں بھی. عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، یہ ادھوری لعنت ہے. لعنت مکمل بھیجی کرو. اسے بھیجنے والے پہ لعنت، اس کی سرپرستی کرنے والے پہ لعنت. ابن ملجم تو کرائے کا قاتل ہے، تاریخ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. یہ تو ایک کرائے کا قاتل ہے جسے بھیجا گیا. کتامہ تو ایک کرائے کی قاتلہ ہے جو پہلے سے وہاں پر فرعون شام کے منصوبے سے موجود تھی. علی کا قاتل فرعون شام ہے، جیسے سازش کے تحت اس ملعون کو یہاں بھیجا. پھر ایک لمبی کہانی اور سٹوری بنا دی گئی جی وہاں بھی حملہ ہوا، وہاں بھی حملہ ہوا، ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک تاریخ کو. عقل کے دشمنوں، کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ ان کے پاس موبائل ٹیلی فون تھے کہ میں اب ادھر حملہ کر رہا ہوں، تو ادھر کر، تو ادھر کر، تو ادھر کر. کوئی سیٹلائٹ نیٹ ورک تھا؟ سب جھوٹا افسانہ ہے. ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کیا.
شریف امام. تو بعد میں پتہ چلا ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد. دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے, نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں. حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے؟ کہتے لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں. حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے؟ کہتے بہت لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں. حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ؟ کہتے اللہ کرے وہ خیریت سے ہو. حسنین پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا, مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا. 19 رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں. ہائے یا علی, آواز صرف مزدور نہیں, امیر المومنین تھا, ہمارا بابا تھا علی ابن ابی طالب. ہم یتیم ہو گئے, آج کے بعد تجھے حسن کھانا کھلائے گا. رات کے وقت راشن اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والا امیر, بادشاہ دین و دنیا امیر. پھر بیٹیاں بلا لیں, کوفے کے شہر میں اپنی زندگی میں بیٹیاں آ گئی. آج تک وہ گھر موجود ہے. دعا کیا کرو. میں ایک سفارش کرتا ہوں ہر مومن سے, دعا میں بڑی طاقت ہے. دنیا کے اندر اللہ نے دعا کو مومن کا اسلحہ قرار دیا, اور یہ اتنا کاریگر کارآمد اسلحہ ہے کہ اس کے سامنے کسی اسلحے کی ضرورت ہی نہیں. دنیا میرے پیچھے تھی اور میرے ساتھ تھی صرف مومنین کی دعائیں, اور میں بی بی کا شکر گزار ہوں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنے لگوں, ہر بندے کا شکریہ میں ادا کر ہی نہیں سکتا. ہر گھر میں میرے لیے ایسے دعا ہوئی جیسے میں اسی گھر کا فرد ہوں. اور یہ محبت جناب سیدہ کونین ہے, اس کا بی بی آپ کو اجر عطا کرے. جب بھی دعا مانگے ایک دعا کبھی مر کے بھی نہ بھولنا کہ خدایا مجھے کربلا دکھا, خدایا مجھے حسین کی قبر میں آپ کے لیے کہتا ہوں, میرے لیے آمین کہہ دے. خدایا قبر حسین کی زیارت, خدایا غریب زہرا کی قبر میں. جو کربلا گئے ہو وہ کوفہ بھی گئے ہوگے, جو کوفہ گئے ہو تم نے وہ گھر دیکھا ہوگا جو علی علیہ السلام کا گھر تھا, حسن حسین کا کمرہ, ابی الفضل عباس کا کمرہ, زینب و کلثوم کے قرآن پڑھنے کا کمرہ. چھوٹا سا گھر ہے, چھوٹا سا گھر, وہ آج تک موجود ہے وہاں پر. علی کی سیرت, علی کا کردار, علی کا طرز زندگی, دارین قربان یا علی. عثمان ابن حنیف میرے مولا کا صحابی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے 3 دن مزدوری کی. مزدوری کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا حلوہ بنایا, پیسے بھی تھوڑے تھے, حلوہ بھی تھوڑا سا بنا, اسے کوئی ایک آدمی چکھ سکتا تھا, بس اتنا تھا. کہتے میرا ارادہ ہوا میں کھاؤں, پھر میں نے ہاتھ چھوڑ دیا. میں نے کہا میں اپنے مولا کو پیش کرتا ہوں, علی علیہ السلام کو کھلاتا. وہ کہتا میں مولا کے دروازے پر گیا, میں نے دستک دی, علی مصلی سے اٹھ کے باہر آئے. میں نے کہا مولا یہ حلوہ قبول کرے. علی نے لے کے واپس کیا, فرما ابن حنیف اللہ تجھے اجر دے, یہ حلوہ واپس لے جا. تیرے امام نے اپنی زبان کو لذت والی غذاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا. خطبے میں فرماتے تھے مجھے فخر ہے مجھ پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی. علی وہ امام ہے جس پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں. مطلب پتہ, زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھے. جس نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا ہی نہ ہو, خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو, اس پر زکوٰۃ کہاں سے واجب. جو جانوروں کے لیے بھی وصیت کرے. گورنروں کو خط لکھا میرے مولا نے, ایک لمبا راستہ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس ملتا ہو, ایک شارٹ کٹ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس نہ ہو, تو خبردار لمبے راستے کے خوف سے جانوروں کو اذیت نہ دینا, لمبے راستے سے آنا تاکہ جانوروں کو پانی بھی ملتا رہے اور کھانے کو بھی دعوی ملتی. کالی رات تو فرمایا تھا یہ بطخیں میرا نوحہ کر رہی,
बतखों ने अपने चौंचों में मौला की अबा ले ली थी। ये मेरा नोहा पढ़ रही, मेरा नोहा पढ़ रही। कभी बतखें किसी मकाम पर शोर मचाएं तो परेशान ना होना, इस लिहाज से उनकी इज्जत कर लेना कि ये अली के घर में पलती। और इसी तरह शोर मचा के रोई थी हैदर करार के लिए। फरमाया हसन इन्हें पानी पिला सको, खाना खिला सको, दाना चुगवा सको तो रखना, वरना इन्हें आजाद कर देना। मैं एक मर्तबा फिक्रा कहता हूं, बेगैरत जमाना जो अली जिस कूफे में बतखों को भी प्यासा बर्दाश्त नहीं करता था, उसी शहर में उसकी पोती सकीना हसरत से मुसलमानों को देखती रही कि कोई है जो मुझे मोहम्मद के रिश्तेदारी की वजह से पानी का घोट मिले। अभी तो अमीर की बेटी है अली की बेटी, अमीर की बेटी थी तो इतने जुल्म किए, फिर इस कूफे में आएगी गरीब की बहन बनकर। औरतें इकट्ठी होकर आ गई, या अली हमने सुना है कि आपने फरमाया है कि हर चीज की कोई ना कोई बहार है और कुरान की तिलावत की बहार माह रमजान है। अली फरमाते सच है मौला, हमने ये भी सुना है कि आपने फरमाया कि आसमान वालों के लिए जमीन के वो घर सितारों की तरह चमकते हैं जिनमें कुरान की तिलावत होती। अली ने फरमाया सच है मौला, हमारे मर्द तो कुरान पढ़ के आ जाते हैं मस्जिद में, हम औरतें वहां पे पर्दा होता है, हम आ नहीं सकती। हमने सुना है तेरी बेटी हू बहू तेरी तरह आलिम है, हमने सुना है तेरी बेटी ज़ैनब हू बहू तेरी तरह बोलती है। पूरी तकरीर बेशक तवज्जो से ना सुनना, फिक्रे पे जरूर तवज्जो करना, ये लफ्ज नहीं इल्हाम है। मैंने दो हस्तियों को अली की तरह बोलते देखा है, अर्श पे कभी अल्लाह बोले तो अली की तरह बोलता है, फर्श पे कभी ज़ैनब बोले तो अली की। एक अल्लाह बोलता है अली की तरह, एक ज़ैनब आलिया बोलती है अली की तरह। मेरे मौला ने फरमाया कुरान पढ़ाएगी लेकिन कोशिश करना कि भीड़ बना के ना जाना। हाय हाय, मेरी बच्ची भीड़ से घबराती, पढ़ने लगी, औरतें कुरान पढ़ाने लगी। ज़ैनब आलिया दर्स अली के लहजे में कुरान पढ़ाती रही, अली के इल्म से कुरान पढ़ाती रही। लेकिन जब आया ना कि 40 हिजरी वाला माह रमजान, औरतें जाती थी कुरान पढ़ने, रोती हुई बाहर वापस आती थी। कोई मातम करती हुई आती, किबला कोई रोती हुई आती। किसी ने पूछा जाती तो अली की बेटी के पास, मेरी तरफ देखना, जो बंदा मातम करने आया है, जो बंदा जनाजा उठाने आया है, गैर जनाजों में चुप करके शरीक होते हैं, जो अपने होते हैं वो तड़प तड़प के रोते हैं। तुम्हारे रोने का सामान करने के लिए फिक्रा पढ़ने लगा हूं। लेकिन जब आया है ना कि 40 हिजरी वाला माह रमजान, औरतें जाती थी कुरान पढ़ने, रोती हुई बाहर वापस आती थी। कोई मातम करती हुई आती, किबला कोई रोती हुई आती। किसी ने पूछा जाती तो अली की बेटी के पास, मेरी तरफ देखना, जो बंदा मातम करने आया है, जो बंदा जनाजा उठाने आया है, गैर जनाजों में चुप करके शरीक होते हैं, जो अपने होते हैं वो तड़प तड़प के रोते हैं। तुम्हारे रोने का सामान करने के लिए फिक्रा पढ़ने लगा हूं, जहां तक मेरी आवाज जाए फिक्रा सुनना। कहते हैं जाती तो अली की बेटी के पास कुरान पढ़ने हो, ये रोती हुई वापस क्यों आती हो? कहने लगी जब से ये आखिरी रमजान शुरू हुआ है, अली की बेटी के दर्स के रंग अजीब हो गए हैं। पहले कुरान पढ़ाती है, दर्स देने के बाद पर्दे बंद करवा के अली की बेटी सर से चादर उतार के अपने बालों को खोल देती है और आवाज दे के कहती है कूफे की औरतों मुझे इस रंग में भी पहचान लो, कहीं ऐसा ना हो कल ज़ैनब तुम्हारी मेहमान बने। तुमको बीबी हमने तो तुझे बुरखे में देखा था, हमने तो तुझे खुले बालों से कभी देखा ही ना था। हमने तुझे खुले बालों से कभी देखा तो तुझे पहचान। एक रात आई जिसमें अमीर अल मोमिनीन ने पर्दा करवा दिया। बड़ी गुर्बत की लंबी दास्तान है। अली जैसा शरीफ बाप, ज़ैनब जैसी बाहया बेटी बाजार में लेके चल पड़ा। मेरा मौला मुश्किल कुशा। ज़ैनब ये कचहरी है, ये दारुल अम्मारा है, ये बाजार किनासा है। मैंने पढ़ लिया, तुमने सुन लिया। ज़ैनब की कमर झुक गई, रो के आवाज दी बाबा बाजार कचहरियां बेटों को दिखाई जाती, मैं तेरी बेटी हूं मुझे क्यों दिखाता है? आवाज एक वक्त आएगा मेरे बेटे मारे जाएंगे। जज़ाकल्लाह, मेरे बेटे मारे जाएंगे।
تجھے درباروں میں آنا ہوگا۔ اگلا واقعہ جسے پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ حسین کو بلایا اور داڑھی چومنی شروع کر دی۔ حسین عرض کرتے ہیں بابا میری داڑھی کیوں چومتے؟ فرمایا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی اور میں صدقے حسین دی اماں توڑے تے راضی ہوئے جو ہائے کر کے روتے ہو۔ میں نے روایت پڑھی تھی محرم میں بھی، پھر پڑھتا ہوں۔ امام صادق فرماتے خدایا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی۔ کبھی اونچی آواز میں حسین کو رو لیا کر تو سمجھ لیا کر تجھے تیرے امام کی دعا مل گئی۔ حسین کی اماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے فکرہ پڑھنے لگا۔ عزاداران امام مظلوم کہا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی۔ میں نے پوچھا تھا مولا میری داڑھی کیوں چوم دو؟ تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی، اس لیے چوم دو میری داڑھی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی، اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے، کبھی علی اصغر کے خون، ماتم کرنا، کبھی غازی کے خون سے، کبھی قاسم کے خون سے، کبھی عباس کے خون سے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا اور تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جہاں جہاں تک میری آواز جائے توجہ چاہتا ہوں۔ یہ دوسری رات ہے، علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے، لیکن یہ جو کل رات گزر گئی ہے، سارے جانتے ہو کہ یہ روزہ ام کلثوم کے پاس، اپنی شہزادی کے پاس میرے مولا نے افطار فرمایا۔ ایک فکرہ میں دست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر، میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت کی میری اوقات نہیں۔ میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، جناب زہرا کا وکیل ہوں، میں کسی کی تردید میں نہیں، پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کہا ہے، کسی کو نہیں کہہ رہا، صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں۔ کوشش کیا کرو بیوی ام کلثوم کو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو، یہ توہین ہے اس گھر کی۔ اس کا نام تھا زینب صغرا اور کنیت تھی ام کلثوم۔ ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں۔ کلثوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی۔ دو چیزیں سامنے رکھی، دودھ اور نمک۔ علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا، فرمایا دودھ سنبھال کے رکھ، ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا، ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان، مجھے شربت پلانا پڑے۔ ہائے کر لو گے جو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی، ساری اولاد کھڑی تھی علی کی، جب زخمی ہوا نا میرا مولا ساری اولاد کھڑی تھی۔ ایک ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر عباس پہ رکی، عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ غازی کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا، عباس کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا۔ میں کائنات قربان کروں، سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے، زینب نے پوچھا ہوگا کس سے پلانا ہے، عباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے، بابا نے مجھے حکم دیا ہے عباس اپنے ہاتھوں سے۔ ہائے کریم، ہائے کریم۔ کل کی رات کی ایک روایت پڑھتا ہوں جو کل کی رات گزری ہے جب امن تھا علی کی بیٹیوں کے گھر۔ آج کا دن تو بڑا بے چینی سے گزرا ہے، تم نے افطار کیا ہے، سحری کا انتظار کر رہے ہو، علی کی بیٹیاں بس نمک چکھ لیتی تھی روزہ ہو جاتا، نہ روزہ چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی۔ فکرہ پڑھتا ہوں میں، فکرہ لے کر فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنسو آ جائیں، آنسو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا۔ بھائی عمران شاہ جی میں نے مقتل میں پڑھا ہے، سارا دن برقعے کے اندر پردے کے پیچھے اپنے گھر میں باپ کو چھپ چھپ کے دیکھتی رہی۔ کوئی تو سمجھے گا میرا فکرہ۔
सारा दिन बीबी ज़ैनब बुरके के अंदर पर्दे के पीछे, घर के अंदर बुरके के अंदर पर्दे के पीछे, बुरके के अंदर पर्दे के पीछे। कभी कभी अब्बास से पूछ लेती थी, बच तो जाएगा मेरा बाबा, बच तो जाएगा। आज के दिन का वाकया उलमा पढ़ते हैं। अली की आंखें बंद हैं, काफी देर छुप के देखती रही। अब्बास से पूछती है, आ जाऊं मैं? अब्बास ने फरमाया, अपना घर है, चार दीवारी है, दरवाजे बंद है। आज बाप के सामने आई, काफी देर अली का चेहरा देखती रही। बाबा, मेरे मौला ने आंखें नहीं खोली, किस्मत की मारी करीब बैठ गए। मौत की खत्म हुई बीबी ज़ैनब, किस्मत नहीं अली की बेटी, कभी मां को पट्टियां बांधती रही है। बाप का जख्मी सर मेरी शहजादी ने अपनी झोली में रखो। चेहरे को देख के एक फिक्रा का देख के कहती है, बाबा सारी जिंदगी तेरी ख्वाहिश थी मैं तेरे सामने आके बातें करूं, बाबा मैं शर्म के मारे सामने आ नहीं सकी। बाबा परदेश में मुझे जुदाई नजर आ रही है, आंखें खोल, मेरी ख्वाहिश है मुझसे कुछ बातें कर। बाबा आज मेरा दिल करता है, आंखें खोल, आंखें खोल। अली ने आंखें खोल के जो फिक्रा कहा है वो फिक्रा सुनोगे। आंखें खोल के कहो, मेरी लायक बच्ची, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, पूरी करेगी। आवाज आई दारैन का वाली, बाबा तू हुक्म कर, ज़ैनब की जान वारी तुझ पर। आवाज आई, ज़ैनब एक दफा मुझे सिर्फ चल के दिखा दे, तू चलती कैसे? इधर बीबी ज़ैनब ने चलना शुरू किया। आवाज आई, हसन हुसैन बहन का हाथ पकड़ो, हसन हुसैन बहन का हाथ पकड़ो। चीखे मार मार के मेरा मौला हैदर करार रोया। अली के करीब आके हसन कहते, बाबा चीखे मार के क्यों रोते हो? आवाज आई, रोता इसलिए हो जो अली जैसे बाप के सामने अपने घर के अंदर नहीं चल सकती। 9 लाख शराबियों के मजमे में शाम का बाजार होगा, ज़ैनब आलिया हाथों में हथकड़ियां, बाल खुले हुए, और कायनात खत्म क्यों न हो गई? बेगैरत शराब पी रहे थे, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे थे, आवाज आती थी, तमाशा देखो हैदर करार की बेटियां। जब कहूंगा फिर ज़ियारत आई, हैदर करार की बेटियां, शाह अबरार की बेटियां। आज बाबा लेटा है, कल साथ नमाज में था, कल की रात की बिला लैलतुल कद्र का आगाज। मोमिनों के घरों में बड़ी इबादत होती है तो अमीरुल मोमिनीन का घर था। जिन्हें लैलतुल कद्र की इबादत मालूम है, जो इससे मुस्तफीद होते हैं, उन खुश नसीबों से मेरी इल्तमास से वो मेरी हिमायत करेंगे। अली की बेटियां कुरान सर पे रख के बेका, या अल्लाह हाय अली, हाय अली, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह। ये किस रात की बात कर रहा हूं? दूसरी रात। ये जी कल किबला जी गुजर गई है, जनाब इमाम ज़मान तो बस्तर रखें सेहत। ये जो गुजर गई है रात, ये सुबह अली को ज़रबत लगी, इबादत हो रही, लैलतुल कद्र की पहली रात। अचानक अली के दरवाजे पे घोड़ों की टापों और असलहे की झनकार की आवाज आई। घोड़ा चले तो टापों की आवाज आती है, तलवार निकले तो आवाज होती है। आवाज सुनने के बाद अब्बास ने मुसल्ला छोड़ा, बिजली की रफ्तार से गाजी दरवाजे तक पहुंचा था। अली की आवाज, अब्बास ठहर जाओ। मैंने ये 2 साल पहले फिक्रा पढ़ा था लाहौर में, एक सैयद ने एक लफ्ज कहा था, वो यहीं लिखा गया। वो बीच में से खड़ा हो गया, उसने कहा, लामत साहब अली भी अब्बास को रोकता रहा। आज रकम अली भी अब्बास को रोक दो। गाजी को रोककर मेरा मौला बाहर निकला। जैसे मेरे मौला ने दरवाजा खोला, क्या देखते हैं? 4 घोड़े सवार खड़े, उन्होंने नकाबे की हुई, उनके हाथों में नंगी तलवारें, और वो घोड़े पर बैठे हुए। एक हाथ से घोड़े की रकाबें पकड़ी हुई, दूसरे हाथ में तलवारें अलम बनाई हुई, और चेहरे पे नकाब। अली ने फरमाया, कौन? उन्होंने फुर्ती से जीन छोड़ी, तलवारें नियामों में डाली, अली के कदमों पे हाथ रखा।
کسی نے ہاتھ چومو، کسی نے پاؤں چومے. پہلے کی آواز مولا میں عبداللہ ابن عفیف علی کا صحابی تھا. دوسرے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی. تیسرے کی آواز مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر. علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہو؟ یہ اگلا فکرہ یاد رکھنا، علی کی شہادت میں تمہیں ہمیشہ یاد رہے. عبداللہ ابن عفیف مولا کا صحابی، وہ کہتا ہے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا. مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہو. مولا آپ نے ممبر سے پوچھا آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ ہم نے کہا مولا 18 ہو گئی. آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے. مولا امام حسن کو وصیت کیوں لکھوائی؟ مولا ہم نے تہیہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطرہ ہو، ہم پہ آرام حرام ہے. مولا تو گھر میں رہے ہم پہرا دیں گے، مولا تو مسجد میں رہے ہم پہرا دیں گے. کس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک پہنچے. علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو، تم نے اپنے امام سے پیار کیا، لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پہ چھوڑو. جب حکم کا لفظ آیا تو حذیفہ کہتے ہیں ہمارا بدن کانپنے لگا. ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے. حذیفہ کہتے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنے لگے، علی کے چہرے کو دیکھتے رہے. وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا روتا تھا. علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہمیں خدا حافظ کہا. حذیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا، میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا، میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا. میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی، قریب آ کے کہتی ہے حذیفہ ہوش کر، تو علی کا سپاہی ہے، کیا علی کے سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ کہتے ہیں بیوی روؤں نہ تو کیا کروں، زمانہ دشمن ہے، علی نے وصیت لکھوا دی ہے، میں پہرا دینے گیا تھا، علی نے خدمت قبول نہیں کی، علی نے نوکری قبول نہیں کی، علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ. حذیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جھنجھوڑ کے کہتی حذیفہ جاگ، سن یہ شور کیسا. حذیفہ کہتا اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین، لوگوں امیر مارا گیا، زینب و کلثوم یتیم، ماتم علی.